اب یہاں پر بات کریں گے پاکستان کی بھارت سے تاریخی فتح۔ سرپرست تاجر یونین گڑھی شاہو حافظ عثمان کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ سرپرست مغل پورہ بازار یونین سیٹھ شہزاد رشید تاجر رہنما حافظ فائق بھی وہاں پر موجود تھے۔ تاریخی مارکہ جیتنے پر پاک فوج مبارکباد کی مستحق ہے۔ سرپرست تاجر یونین گڑھی شاہو کی جانب سے کہا گیا، ہماری افواج نے دشمن کو ہر محاذ پر پچھاڑا ہے۔ گڑھی شاہو حافظ عثمان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کی بھارت سے تاریخی فتح۔ سرپرست تاجر یونین گڑھی شاہو حافظ عثمان کی جانب سے مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ سرپرست مغل پورہ بازار یونین سیٹھ شہزاد رشید تاجر رہنما حافظ فائق بھی وہاں پر موجود تھے۔ تاریخی مارکہ جیتنے پر پاک فوج مبارکباد کی مستحق ہے۔ سرپرست تاجر یونین گڑھی شاہو کی جانب سے یہ کہا گیا، مزید کہا گیا ہمارے افواج نے دشمن کو ہر محاذ پر پچھاڑا ہے۔ مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں علی صاحب سے۔ جی علی صاحب بتائیے گا۔ بالکل، آج جو پاکستان کی جانب سے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا گیا اور اس کے بعد یہ سیز فائر کا اعلان کیا گیا، تو گڑھی شاہو بازار میں ایک خوشی کا سما تھا پاکستان کی فتح پر۔ اور یہاں پر جو گڑھی شاہو میں سرپرست اعلیٰ ہیں تاجر یونین کے خلیفہ عثمان، ان کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ مغل باغبان پورہ بازار شہزاد رشید بھی موجود تھے اور تاجر رہنما حافظ فائق بھی موجود تھے۔ یہاں پہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ لوگوں کا جو جوش تھا، ولولہ تھا، وہ دیگنی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر اپنی عوام کی حفاظت کی، اپنے ملک کی حفاظت کی، ہماری فوج واقعی ایک بہادر ترین فوج ہے اس دنیا بھر میں۔ تو اسی حوالے سے مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ یہاں پہ پاک فوج کے حق میں پاکستان کے لیے نعرے بازی کی گئی اور انتہائی یہاں پہ خوشی کا سما ہے۔ جی علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، اس حوالے سے ہمیں تفصیل آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کے بھارت سے تاریخی فتح۔ سرپرست تاجر یونین گڑھی شاہو حافظ عثمان کی جانب سے مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ سرپرست مغل پورہ بازار یونین سیٹھ شہزاد رشید تاجر رہنما حافظ فائق بھی وہاں پر موجود تھے، جبکہ تاریخی مارکہ جیتنے پر پاک فوج مبارکباد کی مستحق ہے۔ سرپرست تاجر یونین گڑھی شاہو کی جانب سے کہا گیا ہے، مزید کہا گیا ہماری افواج نے دشمن کو ہر محاذ پر پچھاڑا ہے۔ ایک بار پھر رک کرتے ہیں راؤ دلشاد کی جانب، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ جی راؤ بتائیے گا، پاکستان کو شاندار فتح حاصل ہوئی ہے اور پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، اس حوالے سے ہمیں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت سے ہمیں سرفراز کیا، اور یہ ایک پوری ایفرٹ تھی جس کے نتیجے میں آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ نہ صرف اپنے سے کہیں بھاری طاقت کے حامل دشمن کو ناکوں چنے چبوائے بلکہ دھول چٹا دی، اور دھول چٹائی پوری دنیا نے دیکھی۔ اور سیز فائر کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے، سیز فائر میں ظاہر ہے امریکہ اور کچھ دوست ممالک کی مداخلت کے بعد اس طرح کا جو ہے وہ ہوا، لیکن سیز فائر اسی وقت تک جو وہ قائم رہ سکتا ہے۔ سیز فائر ویسے ایل او سی پر بھی ہے، جہاں پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ آئے روز آپ کو بھارتی جانب سے ملتا ہے اور کھلے عام ملتا ہے۔ وائلیشن پر آپ ان کے جو یہاں پر ناظم الامور ہیں، بھارتی ہائی کمیشن ہے، ان کے ویسے تو سفیر ہی نہیں ہے ان کا اس ملک میں کافی عرصے سے، اور ان کو بلا کر پھر آپ کو جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی مرمت بڑی ضروری ہوتی ہے، اور مرمت جب تک نہ ہو اس وقت تک ہمیں جو مذمت کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے۔ مذمت سے اب جو ہے وہ آگے بات بڑھ گئی ہے، مرمت بڑی ضروری ہے جس طرح سے ہوئی ہے ابھی، اور اسی طرح سے ہوتی رہنی چاہیے اس کی مرمت، چونکہ یہ شاطر آدمی ہے اور یہ دنیا میں فساد پھیلانے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہا، جبکہ دنیا کو یہ بتاتے یہ ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ کر سب کچھ رہے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں انہوں نے فساد پھیلانے کی پوری کوشش کی۔ وہاں پر جو خالصتان تحریک سے وابستہ لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے انہوں نے قتل کروایا، اور یعنی نہ صرف پاکستان بلکہ مغربی ممالک میں بھی پوری طرح سے کوشش کی گئی فساد پھیلانے کی۔ لیکن انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب یہ سامنے ہوتے تو کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں، لیکن جب نظر ہٹتی ہے ان سے تو پتہ چلتا ہے تو یہ تو رئیس المنافقین ہے،
اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے، رئیس المنافقین، اور ان سے آپ کو بچنا ہے، خبردار رہنا ہے، ان سے آپ کو خبردار ہر طرح سے رہنا ہے، کیونکہ کبھی یہ پانی روکنے کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ کوئی پلوامہ جیسا ڈرامہ رچاتے ہیں اپنے انتخابات کے لیے۔ وہ راحت اندوری صاحب کی بڑی زبردست شعر ان کا، کہتے ہیں کہ سرحدوں پر بڑا تناؤ ہے، چیک کریں کہیں چناؤ تو نہیں ہے۔ تو مفہوم ان کا یہ تھا۔ اب جب بھی چناؤ کی بات آتی ہے تو اس شخص جو کہ بچر آف سب کانٹیننٹ ہے، نریندر مودی، اس کے ہوتے ہوئے امن کا قیام میرا نہیں خیال کہ وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس شخص کی سوچ ہی نیتن یاہو کی ہے۔ وہ نیتن یاہو بھی یہی کرتا ہے نا کہ ہم امن چاہتے ہیں، تو کیا کیا اس نے تمام آس پاس کے ممالک میں جس طرح سے افراتفری مچائی ہوئی ہے، جس طرح سے وہ کرتا ہے، تو یہ بھی وہی سوچ ہے، وہی اپروچ ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس وہ پوری صلاحیت موجود ہے جس سے اس جیسے شخص کے، جنونی سائیکیٹرک شخص کے کو علاج کرنے کے لیے پاکستان میں الحمدللہ حافظ سید آصف منیر جیسے جو قابل ترین جو معالج ہیں وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح سے علاج ان کا ہوتا رہے گا۔ علاج سے مراد ان کی مرمت، جب تک آپ اسی طرح سے مرمت نہیں ہوگی یہ باز نہیں آئیں گے، ان کی مرمت کرتے رہنا پڑے گی۔ امن کا قیام، امن کی خواہش بھلا کون نہیں کر سکتا، ماں سوائے آر ایس ایس کے اور نریندر مودی کے، اس کے علاوہ سب لوگوں کی خواہش ہے کہ امن ہو، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، غربت ختم ہوگی، تعلیم پر پیسہ انویسٹ ہوگا، تعلیم دونوں ملکوں میں بہتر ہوگی، بنیادی انفراسٹرکچر دونوں ملکوں میں بہتر ہوگا، دونوں ملکوں میں پینے کا صاف پانی میسر آئے گا، دونوں ملکوں میں تعلیم پر انویسٹمنٹ ہو سکے گی، دونوں ملکوں میں جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ زیادہ بہتر کام کر سکیں گے، دونوں ملکوں کو ادویات کی خریداری کے لیے را مٹیریل باہر سے نہیں خریدنا پڑے گا۔ اگر امن ہوگا، آپس میں تجارت بڑھے گی،